السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو ادب میں ایک نظم کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بدلتے موسم۔ بچوں، اس نظم میں موسم کے بدلتے ہوئے رنگ اور حالات کا ذکر ہے کہ موسم کب، کیسے اور کس طرح بدلتے ہیں اور کیوں بدلتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ نظم پڑھیں اور سمجھیں اور جانیں۔ یہ نظم انور صدیقی نے لکھی ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام انور صدیقی ہے۔ انہوں نے بدلتے موسموں کے بارے میں ہمیں کیا سمجھانا، کیا بتانا چاہا ہے، آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ زمین کی گردشوں سے سال میں موسم بدلتے ہیں، بدلتی ہیں فضائیں ساتھ میں جوبن بدلتے ہیں۔ لیے ٹھنڈی ہوائیں فصل جب سرما کی آتی ہے، سمٹ جاتے ہیں تب دن اور وسعت رات پاتی ہے۔ اچھا، موسم کیسے بدلتے ہیں بچوں؟ زمین میں ہونے والی گردش سے سال کے موسم بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک خاصیت ہے۔ زمین جاندار ہے، زمین کے اندر سے پھل پھول پودے نکلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ تو بچوں، زمین ایک جاندار شے ہے، یہاں زندگی ہے، رونق ہے، رنگینی ہے، حرارت ہے، تازگی ہے۔ اس لیے اس میں گردش بھی ہے اور اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں اسی زمین پر، جس کی وجہ سے ایک سال کے اندر پیدا ہونے والے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 4 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ 5واں موسم برسات کا موسم کہلاتا ہے۔ تو بچوں، ان 4 موسموں کو بدلنے میں زمین کی گردش کا ہاتھ ہے۔ زمین کی گردش سے کبھی موسم سرد ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے۔ بدلتی ہیں فضائیں ساتھ میں جوبن بدلتے ہیں۔ اچھا، بدلتی ہیں فضائیں یعنی کہ ہوا بدل جاتی ہے، ہوا چلنے والی جو فضا ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ ٹھنڈ ہوگی، سردی ہوگی تو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، گرم ہوگی تو گرم فضائیں چلیں گی، اور ساتھ میں جوبن بدلتے ہیں۔ جوبن حالات، کیفیت۔ سردی میں حالات بدل جاتے ہیں، گرمی میں الگ حالات ہوتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے انسان کی محسوس کرنے کی۔ جسم کے اوپر سردی کے موسم میں ٹھنڈ کا احساس زیادہ محسوس ہوتا ہے اور گرمیوں میں اپنے آپ سے الجھن اور بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں، یہ وہ جوبن ہیں جو حالات موسموں میں بدلتے ہیں۔ لیے ٹھنڈی ہوائیں فصل سرما جب آتی ہے، سمٹ جاتے ہیں تب دن اور وسعت رات پاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سردی کے موسم کا ذکر آیا ہے۔ سرما کا موسم جب آتا ہے تو ساتھ میں ٹھنڈی ہوائیں لے کر آتا ہے، اور سمٹ جاتے ہیں تب دن سمٹ جاتے ہیں یعنی کہ دن جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور وسعت رات پاتی ہے یعنی کہ رات لمبی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ سردی کے موسم میں سورج کم نکلتا تو ہے، لیکن ہر جگہ، ہر فضا میں سردی کے اثرات زیادہ ہونے کی وجہ سے سورج کی تپش زمین پر زیادہ محسوس نہیں ہوتی اور دن بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف ٹھنڈے بادلوں کی وجہ سے دھوپ زیادہ زمین پر نہیں پہنچتی اور دن کا اختتام جلدی ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے سمٹ جاتے ہیں تب دن، اور سمٹ جاتا ہے دن یعنی کہ دن جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور وسعت رات پاتی ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کا جو دن ہمارا ہوتا ہے وہ تو اپنے وقت پر ہی ختم ہوتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں دھوپ کم نکلتی ہے تو دن جلدی ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت جلدی ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر اگلے دن سورج طلوع ہونے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے رات کو لمبا قرار دیا ہے کہ سردیوں کی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ لباس گرم کو ہم جسم کی زینت بناتے ہیں، حرارت اور تپش کو باعث راحت بناتے ہیں۔
سردیوں کے موسم میں لباس گرم یعنی کہ موٹا اور گرم لباس پہنتے ہیں، جسم کی زینت بناتے ہیں، یعنی کہ جسم کے اوپر گرم لباس، سویٹر، جیکٹس اور ٹوپیاں، موزے اور وول کے کپڑے ہم پہنتے ہیں، اپنے جسم کو سجاتے ہیں، اس سے اپنے جسم کو محفوظ بناتے ہیں، حرارت اور تپش کو باعث راحت بناتے ہیں۔ اور جب ہمیں گرمی اور حرارت کا احساس ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، دھوپ سیکتے ہیں، دھوپ میں باہر بیٹھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور جہاں دھوپ نہیں آتی تو لوگ ہیٹر آن کر کے اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو، تاکہ سردی سے آپ کی حالت خراب نہ ہو یا آپ کو بخار محسوس نہ ہو۔ اپنی باڈی کو اپنے اس ٹیمپریچر کے حساب سے گرم رکھنے کے لیے آپ کو حرارت اور تپش جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے یا تو آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے یا ہیٹر کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سردی میں سروائیو کرنے کے لیے، چلنے کے لیے آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، آپ کو مددگار ثابت کرتی ہیں۔ بہار آتی ہے جب ہوتا ہے موسم ختم سردی کا، درختوں پر نظر آتا ہے منظر سبز وردی کا۔ اچھا، جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہی سردی کا موسم ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس بات کی نشانی یہ ہے کہ سردی ختم ہونے کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، یعنی کہ سپرنگ سیزن آتا ہے۔ درختوں پہ نظر آتا ہے منظر سبز وردی کا، تازہ پھول پھل کھلتے ہیں، بنتے ہیں، درختوں پہ سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ درختوں پر ہر طرف سبز وردی یعنی گرین کلر کا یونیفارم یعنی سبز رنگ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب موسم سردی سے بہار کی طرف آ رہا ہے۔ گزر جاتی ہے جب سردی تو گرمی آ دھمکتی ہے، تپش سورج کی بن کر آگ پھر ہر سو لپکتی ہے۔ اچھا، اب جب سردی ختم ہو گئی یعنی گزر گئی تو پھر گرمی آن دھمکتی ہے۔ سردی اور گرمی کے درمیان کا جو موسم ہے وہ بچوں ہوتا ہے بہار کا۔ ایک دم سے آپ سخت سردی کو جھیلتے ہوئے آپ گرمی برداشت نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے حساب سے، آپ کے صبر، آپ کے موسم، آپ کی برداشت کے حساب سے پہلے بہار کا موسم رکھا ہے، آہستہ آہستہ سردی ختم ہوتی ہے، سپرنگ سیزن آتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، پھر ہر طرف انسان نارمل اور فریش ہو جاتے ہیں، خون بنتا ہے تازہ تازہ جسم کے اندر بھی، تو پھر گرمی آتی ہے، پھر آپ کو گرمی برداشت کرنے کی پاور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو گزر جاتی ہے جب سردی تو گرمی آ دھمکتی ہے، ختم ہو گئی سردی تو اب آ گئی گرمی، تپش سورج کی بن کر آگ پھر ہر سو لپکتی ہے۔ سورج تو وہی ہوتا ہے، اب آسمان کے اوپر سے گھنے اور ٹھنڈے بادل ہٹ جاتے ہیں، اس لیے سورج کی گرمی ڈائریکٹ زمین پر آ کر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ گرمیوں میں زیادہ گرم ہوتا ہے سورج، لیکن سورج تو پورا سال ہی گرم رہتا ہے۔ ہاں، سردیوں کے موسم میں اور برسات کے موسم میں بادل سے ہر طرف آسمان گھرا رہتا ہے، جس سے ڈائریکٹ سورج کی تپش زمین پر نہیں آتی، اور جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو پھر زمین پر سورج کی روشنی آگ بن کر ہر سو لپک جاتی ہے۔ آتا ہے گرمیوں کے بعد برسات کا موسم، انہی تبدیلیوں سے زندگی آباد رہتی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، ہر طرف برسات ہو جاتی ہے، انہی تبدیلیوں سے زندگی آباد رہتی ہے، بدلتے موسم سے ہی یہ دنیا شاد رہتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پہلے سردی آئی، سردی ختم ہوئی، بہار آئی، بہار ختم ہوئی، گرمی آئی، گرمی ختم ہوئی تو کیا موسم آیا؟ برسات کا موسم آ گیا۔ برسات کا موسم جب آتا ہے تو ہر طرف بارش ہوتی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ نے اتنی شدید گرمی اپنے اوپر جھیلی ہوتی ہے، تو جب بارش کے قطرے آپ کے جسم پر گرتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک کا اور مزے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی زندگی کی رونق ہے، یہی زندگی کی ہلچل ہے کہ ہم سردیوں میں گرم لباس پہنتے ہیں، گرمیوں میں پتلے لباس پہنتے ہیں، اور برسات کے موسم میں بارش کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بدلتے موسم
جب ہماری زندگی میں آتے اور جاتے رہتے ہیں تو اپنی خوبصورت اور حسین یادیں ہم کو دے کر جاتے ہیں۔ برسات کے موسم کی اپنی خوبصورتی، گرمی کے موسم کا اپنا مزہ اور سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی یخ ہواؤں میں آپ کو سردی کو برداشت کرنے کا اپنا ہی ایک حسن ہے۔ اسی لیے کہا ہے شاعر نے آخر میں، انہی تبدیلیوں سے زندگی آباد رہتی ہے۔ ہم جب تک زندہ رہتے ہیں ان تبدیلیوں کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ بدلتے موسموں سے ہی یہ دنیا شاد رہتی ہے۔ یہ موسم جو بدلتے رہتے ہیں دنیا میں تو دنیا شاد رہتی ہے۔ اگر سارا سال سردی رہے تو انسان سردی جھیل جھیل کر برداشت کر کر کے تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں جسم میں اور ہڈیوں میں مستقل درد رہنے لگتا ہے، ہماری جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ہم بیمار اور تھکے تھکے رہنے لگتے ہیں۔ اسی لیے جب گرمی آتی ہے، اللہ تعالیٰ گرمی کا موسم دیتا ہے، برسات کا موسم دیتا ہے، بہار کا موسم دیتا ہے، خزاں کا موسم دیتا ہے، تاکہ ہمارے جسموں کے اوپر ہونے والی تبدیلی اثر انداز نہ ہو سکے اور ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اس میں شاعر نے آخری شعر میں کہا ہے، انہی تبدیلیوں سے زندگی آباد رہتی ہے، بدلتے موسموں سے ہی یہ دنیا شاد رہتی ہے، لوگ خوش رہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو آج کی نظم سمجھ میں آئی، مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ یہ نظم بچوں آپ کو یاد کرنی ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر 109 پر آپ کی مشق ہے، سوالات ہیں، مرکزی خیال ہے نظم کا، الفاظ جملے ہیں اور الفاظ معنی ہیں۔ بچوں آخر میں ایک سوال ہے، سردی، گرمی اور برسات کے موسم کی تصاویر بنانی ہے۔ بچوں یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے، آپ نے سوال اتارنا ہے، کیپشن کے طور پر سردی، گرمی اور برسات کے موسم کی تصاویر بنائیں۔ آپ کاپی کے پیج پر 4 کالم بنا لیجئے گا اور ایک کالم میں سردی کے موسم، دوسرے میں گرمی کا موسم اور تیسرے میں برسات کے موسم کی تصویر آپ کو بنا کر بھجوانی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ کاپی میں آپ یہ کام کس طرح سے کریں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بچوں آپ نے کاپی کے درمیانے صفحے پر نظم اور بدلتے موسم کا کیپشن دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹائٹل ہو گیا نظم کا۔ اگلے صفحے پر آپ نے کاپی ورک کرنا ہے اس ترتیب سے کہ سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی، آج کی تاریخ اور دن لکھنا ہے۔ نیچے آپ نے سب سے پہلا لفظ لکھنا ہے جوبن۔ جوبن کے معنی ہیں حالات، کیفیت۔ جوبن کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے وسعت۔ وسعت کا مطلب ہے پھیلنا۔ تیسرا لفظ ہے زینت۔ زینت کا مطلب سجانا، ڈیکوریٹ کرنا۔ تپش، گرمائی، حرارت، ٹھیک ہے، تپش کس کو کہتے ہیں؟ حرارت کو، گرمی کو۔ ہرسو، ہرسو کا مطلب ہے ہر طرف، چاروں طرف۔ سوغات جس کے معنی ہیں تحفے۔ اگلے صفحے پر سوال جواب کا کالم بنائیں گے س ج کا۔ پہلا سوال، سال میں موسم بدلتے کیوں ہیں؟ ایک سال کے اندر موسم کیوں بدلتے ہیں؟ زمین میں ہونے والی گردشوں سے سال میں موسم بدلتے ہیں، ہوائیں اور فضائیں سب بدل جاتی ہیں، سردیوں میں سرد ہوائیں اور گرمیوں میں گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ سال میں موسم کیوں بدلتے ہیں۔ اس کا چھوٹا اور آسان مطلب ہے کہ زمین میں ہونے والی گردشوں سے سال میں موسم بدلتے ہیں، ہوائیں فضائیں سب بدل جاتی ہیں، سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ سوال نمبر 2، کون سے موسم میں حرارت اور تپش سے آرام ملتا ہے؟ سردی کے موسم میں حرارت اور تپش سے آرام ملتا ہے۔ سردی کے موسم میں حرارت اور تپش سے آرام ملتا ہے۔ یہ سردی کا موسم ہوتا ہے جب آپ گرمی اور حرارت کو اپنے جسم کے اوپر آرام سے برداشت کر لیتے ہیں اور آپ کو بلکہ گرمی اچھی لگتی ہے۔ سردی کب ختم ہوتی ہے؟ بہار کے موسم کے آغاز پر سردی کا موسم ختم ہوتا ہے۔ بہار کا جب موسم آتا ہے، جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو سردی کا موسم ختم ہو جاتا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ اس نظم میں شاعر نے موسم کے بدلتے حالات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ زمین کی گردش سے موسم بدلتے ہیں، چاہے سردی ہو یا گرمی، خزاں یا بہار۔ ہر موسم اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔
ہر موسم کی اپنی انفرادی حیثیت ہے۔ ان موسموں میں ہونے والی تبدیلیاں اور حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ سب موسم اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اگلا سوال، گرمی، سردی اور برسات کے موسم کی تصاویر بنائیں۔ بچوں، آپ یا تو اس کاپی کے صفحے پر نیچے کسی ایک موسم کی تصویر بنائیں گے۔ اس تصویر میں آپ نے گرمی کے موسم کی منظر کشی کرنی ہے کہ گرمی کا موسم کس طرح ہوتا ہے۔ پھر اگلے صفحے پر تصویر آپ نے بنانی ہے سردی کے موسم کی اور برسات کے موسم کی۔ ٹھیک ہے؟ ان تین موسموں کی تصاویر بنا کر اس میں رنگ بھرنے ہیں اور ہمیں اسکول میں بھجوانا ہے۔ آخر میں بچوں جملے ہیں، الفاظ جملے۔ آپ کے پاس 5 الفاظ ہیں، آپ نے 5 الفاظ کے جملے خود لکھنے ہیں اور بہت اچھے الفاظ کا انتخاب کیجیے گا۔ پہلا لفظ ہے موسم، سردی، برسات، گرمی، بہار۔ بچوں بہت ہی آسان الفاظ ہیں۔ موسم کے جملہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے موسمی تبدیلیاں پسند، مجھے برسات کا موسم پسند ہے، یا مجھے گرمی کا موسم پسند ہے۔ سردی کی سوغات یہ ہے، یا کسی سوغات کا نام لے کر آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ سردی کے موسم میں پہاڑوں پر برف گرتی ہے۔ برسات کے موسم میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں۔ گرمی سے ہم بچنے کے لیے اپنے آپ کو سرد علاقوں میں لے جاتے ہیں، یا کچھ بھی جو آپ کو سمجھ میں آیا۔ اور بہار کے موسم میں ہر سو پھول کھلتے ہیں، یا کچھ بھی۔ بچوں یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ بدلتے موسم یہ نظم کا نام ہے۔ آپ نے یہ نظم بھی یاد کرنی ہے اور اس کی مشق کا تمام کام بھی کرنا ہے۔ اس مشق کا تمام کام تقریباً کاپی ورک ہے، کتاب میں کوئی کام نہیں کرنا، سارا کام کاپی میں کرنا ہے۔ چلیں اب آپ اچھے اور صاف خوش خط انداز میں یہ کام مکمل کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔